صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق و مالک واسطے خاص ہے، جس اللہ نے مینو اور تسانو بلکہ پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور پھر اس انسان کے اوپر بے شمار لاتعداد احسانات و انعامات فرمائے. بے حد و حساب درود و سلام امام القبلتین سید الثقلین جد الحسن والحسین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ فدا و ابی و امی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر. حضرات، پچھلے کئی جمعہ کو میں تو صحابات کے سامنے اللہ کے قریب پیغمبر جلیل القدر پیغمبر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا سی. اللہ مالک کے دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر جو سنیے جو سنائیے خالق کی کائنات سن سارے محمد کی توفیق نصیب فرمائے. پچھلے جمعہ پر میں اس مقام پہ پہنچا سی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس نے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، دلیل کا جواب تو کوئی نہ آیا. پھر دھمکی اور مار دو کا اعلان ہوا. اللہ پاک نے فرمایا ہے قَالَ ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ. بادشاہ کہنے لگا، قوم والے کہنے لگے کہ ایک ایسی جگہ بناؤ جتنے آگ جلائی جائے، جب آگ جل کے تیار ہو جائے فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ تے ابراہیم نو آگ کے اندر سوٹ دیتا جائے. اللہ اکبر اللہ. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. اللہ پاک فرماندے نے انہوں نے ابراہیم نو چلان دا منصوبہ بنایا تے میں رب نے انہوں نے ذلیل کرن دا منصوبہ بنایا ہے. صلالت ہوتی ہے نا
جدو ایک دلیل کا جواب تے نہیں آیا تے بات بھی کوئی نہیں، گواہ بھی کوئی نہیں، جواب آیا ہی نہیں، حقیقت ہے تے پھر تمکین آنا تے جلا دینا تے مار دینا، اس کو بڑی حوصلہ کیا ہے؟ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں فَجْعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، میں انہاں نوں ذلیل اور رسوا کر دیاں گا۔ وہ تے چاہتے ہیں نا کہ ابراہیم نوں جلا دئیے، جلانا تے دور کی بات ہے، میں انہاں دے منصوبے دی وجہ کر کے ہی انہاں نوں ذلیل اور رسوا کر دیاں گا۔ تو آخر اللہ تعالی ذلیل اور رسوائی کو محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک کا قرآن میں انشاءاللہ کثرت نال پڑھن دی کوشش کراں گا۔ اللہ مالک کے دعا ہے کہ اللہ سن کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ بھی دعا فرماؤ کہ اللہ سارے سینیاں نوں قرآن دے نور نال منور فرما۔ سبحان اللہ۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 68 اللہ پاک نے ایسے ہی بات کا اتنے بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ کہنے لگے ابراہیم جلا دیو کہ اپنے معبوداں کی مدد کرو، اور آپ کہا جی دی مدد بھی آپ ہی کر دیتا ہے۔ کیوں جی؟ ایسے دے مدد منگن کی بجائے مدد کرنی پہنگی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن اللہ پاک نے گل سمجھا دیتی کہ لوگوں داتا وہ ہوتا ہے جنہوں مدد کی لوڑ نہ پے، خالق وہ ہوتا ہے جنہوں کسی بھی حاجت کی ضرورت پیش نہ ہے، حاجت روا وہ ہوتا ہے جہاں لوکاں دی حاجتاں پوریاں کرے تے اللہ نو حاجت کی ضرورت ہی پیش نہ ہوئے۔ اور منصوبہ بن گیا، اعلان ہو گیا سرکاری سطح پہ، لکڑیاں کٹیاں کرنا آرمب ہے، جلان واسطے ابراہیم نبی نو لکڑیاں کیسے کٹیاں ہو رہی ہیں، کوئی ایک من لے آ رہا ہے، کوئی دو من لے آ رہا ہے، کوئی آتا ہے میں 4 من لے آتا۔ فتح باری کے اندر لکھیا ہے صفحہ نمبر 99 جلد نمبر 2، امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایسی عورت جنہوں کوئی حاجت ہوتی ہے یا کوئی ضرورت ہوتی اور مدد مر لیتی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں ابراہیم چلان واسطے اینیاں لکڑیاں کا حصہ پاواں۔ اللہ من توبہ، یعنی اندازہ کرو، اور مدد مننی بھی کسی طریقے نال، یہ نہیں کہ ایویں مدد مننی بھی جدوں جی کرے۔ اور مدد مننا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی پاک دے کول آئے، آندے نے سونیا میں نے ایک نظر مننی سی، مدد مننی سی کلمہ پڑھن تو پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر، تے سونیا ہن میں مسلمان ہو گیا تے ہن میں کی کراں، میں اپنی مدد پوری کراں کہ نہ کراں۔ آپ نے فرمایا عمر مدد کی منی سی؟ آپ فرماتے نے سونیا میں مدد منی سی، میرا فلانا کام ہو گیا تے میں 3 دن دا بیت اللہ چ اعتکاف کراں گا۔ اے ہی مدد، مینوں آندے بھی مدد مننا، میرے نبی پوچھ کر آپ ہے، آپ فرماتے نے عمر یہ مدد نظر بڑی چنگی ہے لہذا یہ پورا کرنا ہے۔ تے جے اے ہوندا کہ میں تھا خود دے نام دے جا کے دیو بتاواں گا، اوتھے جا کے بنداں گا تے میرے نبی نے اجازت دینی سی کوئی؟ اللہ شرک دی اجازت میرا نبی نہیں دے سکتا۔ یہ بیویاں بھی منتر بن رہی نے ابراہیم نو جلان واسطے اسی ایلیاں لکڑیاں دیاں گے۔ گل چلتی جا رہی ہے، لوگ لکڑیاں کٹیاں کر رہے ہیں، مخصوص جگہ کر دیتی ہے، آگ جلا دیتی گئی، آگ اتنی بڑی ہے پورے علاقے دیاں لکڑاں کٹیاں ہویاں نے، اتنی بڑی آگ، اللہ اکبر کبیرہ، اتنی بڑی آگ آج تک
دیکھی کوئی نہیں، اتنی بڑی آگ ہے اللہ دیا قدرت دینے کھنام اتنی بڑی آگ چلائی گئی کہ پرندے کئی کئی میل اس آگ کو دور رنگ دے رہے۔ امام ابن کثیر نے نا قول نقل فرماتے ہیں کہ ایڈی تیز آگ سی کہ جڑا پرندہ کتنے میلوں تو اوپر لنگا سی نا وہ آگ دی تپش نال گر جاندا سی زمین تے، آگ دے نال گر جاندا سی، اتنی بڑی آگ چلائی گئی تے پتہ نہیں کیڑی دی آگ سی، وہ آگ کے جس سے پہاڑوں کے دل بھی ہل جائے، وہ آگ کے جس سے پہاڑوں کے دل بھی دہل جائے، سخت ہو جوش میں تو وہ بھی پگھل جائے، پر زمین کود پڑا اس میں مسکراتا ہوا، جہاں میں کفر کرنے والوں کو حق سناتا ہوا۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نو او ساکا در شکر لگے نے جڑی آگے ایڈی سخت نہ سوز تھا نہ کوئی یاد پہلی، آگ میں تھی گرمی قدرت تے خدا کی کہ نار میں آ گئی نرمی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جناب ابراہیم نو آگ دے اندر سٹن لگے نے اور رب بڑیاں قدرتاں مارائی اور رب بڑا مہربان تے رحیم تے کریم ہے۔ سارے لوگ جمع نے آندے نے آج ابراہیم ختم ہو جائے گا تے جنہوں رب رکھے انہوں کون جگ سکتا ہے، کون مار سکتا ہے؟ آگے پاس ابراہیم کیا آج ساری جان چھوڑ جائے گی توحید پرست پر، انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ وہ اللہ کی بے نیاز۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آپ لوگ کہتے اندروں لے آتا گیا، سامنے آپ کے منجلی جوتے بچھایا گیا، پنجابی سے نا انہوں پی گانے این چولہا دیکھ کے نا انہیں بھی سکنا چکا دے کے اے بڑے منظر جناب ابراہیم علیہ السلام جس لئے جو قوموں میں کوئی بھی حمایتی نہیں، سارے ہی دشمن نے، یہ باپ بھی دشمنی دے کھڑائے برادری والے بھی کھڑے ہیں کہ سچل کون ہے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، چھڑان والا کون ہے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، جدا کوئی نہ ہو میں خدا رب کو دینا آوے، جدے نال رب ہوئے انہوں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے الفاظ ارشاد فرمایا لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ تفسیر مدنی مترجم صفحہ نمبر 485 جلد نمبر 7 جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ تو ہی میرا الہ ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، سبحان کا تو پاک ہے، لک الحمد ولک الملک، تعریفاں بھی تیریاں حکمرانیاں بھی تیریاں، عادتیں بھی تیریاں حکمرانیاں، میرے تے بھی تیریاں حکمرانیاں، لا شریک لک، اندر اللہ میرا تے یقین ہے تیرے علاوہ کوئی اور ہے ہی کوئی نہیں، تیرا شریک ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے روایت بھی سن لو، تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 184 ہے جلد نمبر 3 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے تیرے پیر و مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں ابراہیم نو آدم کر سکر لگے، آقا نے ذکر فرمایا کہ صدات نال لما قلقیا ابراہیم بالنار قال اللہم انکا فی السماء واحد وانا فی الارض واحد اعبد
کا اللہ سونے میں زمین تے تیری عبادت کرنے والا کلا تے تو آسمان تے الہ کلا تے کلے نو کلے دا بڑا دھیان ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے نا یا اللہ آسمان تے تو الہ کلا زمین تے عبادت کرنے والا تیرا میں تیرا بندہ کلا تے اللہ کلے دی لاج نہ کرے کیوں جی یہ مانا بنے گا نا یا اللہ کلے دی لاج نہ کرے پر اللہ سونے دی قدرت تو قربان جاواں او بڑا ہی بے نیاز ہے ادھر بڑیاں خوشیاں نے بڑے مسرت نے بڑے خوش نے ابراہیم مٹ جائے گا نام نشان ختم ہو جائے گا ایسے ہمارا رب بنتا ہے تسی مٹانا چاہ رہے ہو یہ درو جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے رب نال قیام کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ محدثین نے یہ بھی لکھا ہے تفسیر ابن کثیر ہے جلد نمبر صفحہ نمبر 184 اور جلد نمبر 3 بارگاہ الہی کے اندر یہ درد زمین تے لوگوں چھوڑا نے آسمان تے اللہ نے فرشتے ہم فکر لگیا ہوئے ہیں فکر کی لگیا یا اللہ تیرا ابراہیم چل جائے گا تیرا ابراہیم مر جائے گا ختم ہو جائے گا تیرا ابراہیم جلا دیں گے ارشا والا رب ہوتا ہے فرشتے ہو تو انہوں نہیں پتا میں جاننا ماں میں رب پر میں جاننا میں کی کرنا یا اللہ میں کی فرمایا فرشتے ہو تو انہوں فکر ہے نا کہ جاؤ ذرا ابراہیم جو پڑھو جا پوچھو دے سے کس پوچھئے فرمایا جاؤ جا کے پوچھو کہ ابراہیم کسے چیز دی لوڑ تے دس دے کہ چیز دی ضرورت ہے آجا کا آجا دی کوئی ضرورت جیوے ساڑھے لوگ آتے رہے نا اچھا جی اللہ اس پر ساڑھے لائق خدمت ہو رہے تھے دسنا آتے نا ساڑھے لائق خدمت ہو رہے تھے دسی اللہ فرشتے بھی آمن اللہ دے نبی کو حاضر کوئی ضرورت ساڑھے لائق خدمت جناب ابراہیم میں جب جواب دیتا نا وہ عقیدے دی بنیاد پتہ جی کیا میرے آتے میں اما الیکا فلا فاما من اللہ فبلا اللہ تانوں ضرورت کے دور تے آندے میں جس رب واسطے میں آگ وچ جا رہا ہاں میرے واسطے تیرا رب بھی کافی ہے میں جدے واسطے آگ وچ جا رہا ہاں نا میرے وہ کلا ہی کافی اور بھی لوڑ نہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نو چولا چڑھایا جا رہا ہے اگر سنیا جا رہا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام آخری پہلے آخر تک جا رہے ہیں کہ ادھر رب نال ٹکار ملائی ہوئی ہے ٹکار کی ہے اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض لیس احد فی الارض یعبدک غیری حسبی اللہ ونعم الوکیل اللہ تے منظر بتا دی کیسا یا اللہ میں بھی کلا تو بھی کلا تے میرا اعلان ہے کہ حسبی اللہ میرا اللہ ہی میرے واسطے کافی ہے اور بھی لوڑ نہیں کسی کی ضرورت نہیں کسی پسینے کی لوڑ نہیں کسی کی محنت مشقت کی لوڑ نہیں کسی نے کوئی منگل کی لوڑ نہیں ایک کو ذات ہے حسبی اللہ اللہ جو ہے میں پھر کسی کو منگل کی لوڑ نہیں نئے والے وکیل وہی کارسان کہ اللہ والے نے بڑی کڑی بات کی تھی نا آندھے میں اگ پلی تا کرتے کو تک تے دلے آخرت چھپیرا تے کچھ نہ خوف خیال نبی نو
تے دھن رسولم جیرا اند کیلے اند نے واحد 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 مولا تے بولے نبی حقانی تے عبادت ذکر محبت اندر ہو جانا قربانی منظر بڑا پیارا ہے رام ایک دل دے اندر ایک کوئی گل ہے اللہ ایک کافی ہے حسبی اللہ ہی کافی ہے تے ادھر کی ہو رہا ہے اوے او تو والے چیخا کفاروں والی اے او تو والے چیخا کفاروں والی تے بابر بر کم چاوے عشق الہی ہے تیز علم بالاوے تے فرشتیاں بھی کارتا نجمہ بھی کرتے نے آتے نے حکم کرو تن تک زمین دا فرشتان دا ہے اللہ تے نبی ابراہیم سانو دسو اسی حج کر کے زمین چوک لے الٹی کر کے سٹ دیں گے کیا بھی فرشتہ کر سکتا ہے نا صرف رب نے حکم کا منتظر فرشتہ حکم کرو تن تک زمین ایک پنجا مار اٹھانو اور آتش سمیت کفار تمامی تے بیچ سمندر پاو تے ابراہیم نبی دا جواب بھی سن لو آندے نے میرا مولا حاضر ناظر سبحان اللہ کیسا اللہ کا نبی ہے اور میرا مولا حاضر ناظر اب دنیا کے حاضر ناظر سمجھنے والوں اللہ کا نبی کہہ گئی حاضر تے ناظر کون ذات ہے صرف اللہ کی ذات ہے اور میرا مولا حاضر ناظر تے رکھن مارن والا اور پھر میں کس کار میں بیروئے کے تے کرم بیان حوالا جناب ابراہیم علیہ السلام نے گل سمجھا دیتی جب رب ہوئے تے کوئی حاجت روا ہو سکتا ہی نہیں آگے میں سکیا جا رہے عرشاں والے رب نے ایسا انتظام کیتا ہے کہ او ذلیل ہو گئے اللہ کے نبی نو اللہ نے عزت عطا کر دیا نے کہ جی انتظام کیتا اللہ آگ دے وچ گرے آگ میں جلاتے میں آگ دا کام میں چلانا بات جب رب نہ چاہے او تو آگ جلا سکتی نہیں کیوں جلا سکتی ہے رب نہ چاہے تے آگ جلا سکتی رب نہ چاہے تے چوری کٹ سکتی رب نہ چاہے تے مچھلی کھا سکتی رب نہ چاہے تے پانی ڈوب سکتا کیا نہیں ڈوب سکتا نہیں جو ڈوب سکتا غور دے کرنا اگر آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان میدان اللہ پاک فرماتے ہیں میں جب دن انتظام کر دیتا ہوں فرشتے بھی حیران ہوئے زمین و آسمان ساکت ہوئے بینے یا اللہ کی بنے گا آواز یا نار کونی بردہ و سلاما علی ابراہیم سبحان اللہ اے آگ ابراہیم واسطے ٹھنڈی ہو جاتے سلامتی والی بن جا یعنی بہت بھی ٹھنڈی نہ ہوئی کہ میرے ابراہیم اور سردی لگن لگے کہ بہت ہی گرم بھی نہ ہوئی میرے نبی نو پسینہ آ جائے سلامتی والی
بلکہ ان سمجھو اللہ اگر وہ کہہ رہے ہیں اگر میرے ابراہیم واسطے پھلاں دی بہار بن جا پھلاں دی بہار بن جاؤ تے جناب ابراہیم علیہ السلام نو آگے دل سو دیتا گیا ادھر کہیں آ گئے آگے آندے پاس ابراہیم چل گیا انہاں نوں پتہ ہی نہیں پہچان والا بڑا بے نیاز ہے بڑیا قدرت والا اور اپنے اندر چاہے تے بچا کے رکھا دیتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نو آگے دے اندر کیا 40 دن گزر گئے نے لوکاں سمجھیا ابراہیم مر گیا ہوگا او دی تے لاش او دا تے جسم جل کے راکھ بن گیا ہوئے گا عرش والا رب بندا ہے 40 دنوں تو بعد حکم ہویا اے میرے ابراہیم جی اللہ جی کی حکم ہے فرمایا ہن چلنا اب جو باہر نکل آؤ اللہ تے بڑیاں راحتاں نے اللہ بڑیاں موجاں لگیاں نے نہ کھانا بھی کرے نہ پینا بھی کرے اور 40 دن آپ دے اندر زندہ رکھن والا اللہ تے 40 دن کھلان والا بھی اللہ آتے دن 40 دن کھلان والا بھی اللہ دی ذات ہے اور مالک چاہے تو اسلامی زندگی عطا کرتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام 40 دنوں کے بعد باہر نکل 50 دن کے بعد آگے جو باہر نکل رہے ہیں اللہ پاک کی قدرت پہ دیکھنا غور تے کرنا جناب ابراہیم ادھروں آگے جو باہر نکل رہے ہیں ادھروں ابراہیم کا باپ کرو ٹور پہ ہے ابراہیم آگ وچوں نکلنے واسطے تر پے کیونکہ تھوڑی جی اگ تے نہیں سی نا کیوں جی تھوڑی جی اگ تے نہیں سی نا کہ چلو ایک بار پتہ لے کام ختم ہو جائے گی اللہ نے ادھروں آزر نو کرو ڈور لیا چل ذرا آندا ہے میں تر پیا آزر جا رہے آگ والے ابراہیم سے چل کے ہو جاتا وہ دا نام نشان بھی ختم ہو جائے گا تے دور کرو کے نا اب تو جاگ بنے دیکھی جا رہے ہیں ادھروں پھردا پہ ہے ادھروں ابراہیم آگ چوں نکلتے آ رہے ہیں سبحان اللہ آگ چوں جڑے نکل رہے ہیں نال یہ رہ نہ سکیا اللہ دے میں چاواں تے دشمن دی زبان چوں میاں دنیا تعریفاں کروا لینا کیوں نہیں کروا لینا ہے نا جلے ابراہیم آگے چو باہر آئے نا تے باپ نے دیکھیا ہے ابراہیم صحیح سلامت بچ گیا 40 دنوں کے بعد بھی بچ گیا تے تعریف کرنا رہ نہ سکیا بے ساختہ زبان چو نکل گیا تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 184 جلد نمبر 3 آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں دیکھا ابراہیم نو تے کہنے لگا نعم رب کا یا ابراہیم ابراہیم تیرا رب واقعی بڑا بزرگ کون کہہ رہا ہے جیڑا رب نو مندا ہی نہیں اور جیڑا رب نے الہ ہون دا دشمن ہے انکاری کے منکر ہے وہ کہہ رہے ہیں نعم رب کا یا ابراہیم اور ابراہیم تیرا رب تے بڑا ہی بزرگی والا ہے کی مطلب ہے کہ تیرا رب بڑی ہی قدرت والا ہے تینوں آگ چوں بھی بچا لیا تے ابراہیم نبی بیان دے ہوں گے کہ اے کام کی دے دے اللہ دے وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ترجمہ سنا گیا اور عزت ذلت قبر ہے اسے کیوں جی ہے نا عقیدہ بنایا
حکیم ہے، عزت دے تو اللہ، ذلت دے تو اللہ، لیکن ذلت وہ تو ملتی ہے جو سارے اعمال صحیح نہ ہو۔ عزت رب دینا چاہ رہے ہیں، اور عزت ذلت قبر اس دے تے عالی شان الہی تے اس دی ذات مقدس اندر تے ساڈی دائم میں پرواہی تے عقیدہ بھی بنایا کرنا ہے وہ اپنی مرضی والا، اور ہے وہ اپنی مرضی والا تے جو چاہے سو کردا، اور ایک اکلا تے پانچ شریک اے سلطان امردا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھے آتے پاپ رب دیا تعلیماں کر رہے ہیں، آپ نے سمجھا کہ شاید بہت اپنے وقت آ جائے، کیوں جی؟ اور توحید دی سمجھ اللہ کسے نو عطا کرتا، ہر ایک نو ملدی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ جنوں چاہے رب ہدایت دے، جنوں چاہے تے نہ دے، دلیل دیکھ کے بھی نہیں مانتے، کیوں جی؟ حدیث دیکھ کے بھی جنہ نہیں ماننا نہیں مانتے۔ ایک مولوی پہ آ کے ترجمے نہ ہے قرآن نہ پڑھیا، انہیں جی ہو کیوں؟ اے تسی اپنے آپ ترجمے نہ قرآن پڑھو کے گمراہ ہو جاؤ، اور دلیل وضع کی ہے کیوں لوگوں کو قرآن تو دور کر دیا، اس وجہ کر کے کہ قرآن کی دلیل پاکی دلیل ہے، سچی دلیل ہے، انہوں نے پتہ لگ گیا کہ سادہ کھانا پانی نہیں چاہتا۔ اب اور کرنا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے سوچا شاید رب کو نہیں سمجھ آ جائے گی، آپ نے ابا جی سورہ مریم ہے، رب نے سورہ مریم اندر عہد نمبر 14 بتا دی، اللہ فرماتے ہیں جناب ابراہیم اپنے ابو دے کول آئے، ابو جی میں جڑی گل کردا سا تسی یقین کرو سچی گل ہے، پکی بات ہے، اللہ الہ ہے، تے پتہ نہیں کی آنے نے قرآن میں نقشہ بیان فرمایا ہے، فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جی جنہاں دی تسی عبادت کرتے ہو، جڑے نہ سن سکتے نے، نہ دیکھ سکتے نے، نہ کو تواڈے کام نہیں آ سکتے نے، کہ اگلی کہانی ابراہیم نبی نے بڑی پیاری کی تھی، آندے نہیں یا آباد انی کات جوانی من العلم ما لم یاتے کا پتہ بینی آدھی کا صراط السبیل۔ ابا جی مینوں اللہ نے علم دیتا ہے، علم دی دولت دیتی ہے، توحید نو سمجھن دی دولت دے دیتی ہے، میں سمجھ لیا مالک کون ہے، میں سمجھ لیا حاجت روا کون ہے، میں سمجھ لیا میرا داتا کون ہے، میں سمجھ لیا مینوں رزق دینے والا کون ہے، میں سمجھ لیا مینوں کھلانے والا کون ہے، میں سمجھ لیا کہ میرا اللہ شفا دینے والا ہے، میں سب کچھ سمجھ لیا، میرے کو علم آ گیا ہے کہ بتا نہیں ابا جی میرے آنکھیں لگ جاؤ، میری گل من لو، آدھے کا صراط مستقیم، تسی میری گل منو کہ اللہ تمہیں سیدھا رستہ نصیب کر دے گا، کیونکہ سیدھا رستہ ہے ہی توحید والا ہے، کوئی رستہ سیدھا نہیں ہے، گمراہ نہیں، سیدھا رستہ رب نے قرآن والا، میرے محمد سونے فرمان والا۔
جناب ابراہیم علیہ السلام نے آندے نے یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا جی اے بھی گل میری یاد رکھو ابا جی یہ تے شیطان دیاں چالاں نے تے شیطان تے ہے ہی رب دا دشمن. شیطان نہیں چاہتا بندہ توحید والا بن جائے. شیطان نہیں چاہتا نماز سنت کے مطابق بندہ پڑھ لے. شیطان نہیں چاہتا رب دے کولوں منگے. شیطان تے اندر رب دی کیڑی گل ہے. رب نوں من واسطے وسیلے دی لوڑ ہے. رب نوں ملن واسطے پڑھ گلانیاں پین گیاں. شیطان آندا آپ فرماتے ہو باجی لا تعبد الشیطان. ابا جی شیطان دی عبادت نہ کریا جے کیونکہ شیطان تے ہے ہی رب دا نافرمان ہے. کیونکہ شیطان تے رب دا نافرمان ہے. جے فرمان بردار ہوگا تے اللہ دے کہن تے آدم نو سجدہ کر لیتا نہ کیتا انکار کیتا. یہ نہیں دیکھا میرے حکم کون دے رہے ہیں. یہ دیکھیا ہے کہ میں کرنا کی. یہ دیکھیا کہ میں کینوں سجدہ کر لیا ہوا. یہ نہیں دیکھا کہ میرے حکم دینے والا کون. میرے پیر چوتھی بات ابراہیم علیہ السلام نے جڑی کی تھی یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. اللہ آپ فرماتے ہیں ابا جی مینوں ڈر جیڑی گل تے تسی لگے ہو جڑے کم کردے پئے ہو جی اس کم تے لگے رہے میرے آنکھیں نہ لگے آیا مسک عذاب من الرحمن تواڈے تے کتے رب دا عذاب مسلط نہ ہو جاوے. فتکون للشیطان ولیا. نالے بھی فرمایا ابا جی جی ایسے ہی کل تے لگے رہے تے پھر شیطان دے ساتھی بن جاؤ. شیطان دے ولی بن جاؤ گے. ہٹ جاؤ شرک دے کولو بدعات دے کولو. بابا نے کیا بھی ابراہیم دی پھر بھی کل ہون گے کل اٹھیں گے اور ادھروں دھمکی آن لگ. اگے قوم دی دھمکی سی جلا دیو ختم کر دیو. اور باپ بننا بھی ہے بڑی سامنے آ رہا ہے. تے باپ کی آندا ہے آندا کالا اراغکم انت ان الہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیہ. ابراہیم جی حالے میں تو اس گل تو بات نہ نہ تے پھر اگ چوں بچ گئے میرے کو بچ سکدا. تے جیڑا رب اگ چوں بچا سکدا ہے ابراہیم کو بھی ابراہیم نو باپ دی دھمکیاں کو بھی بچا سکدا ہے نا. اب اور کرنا جناب ابراہیم نے دیکھا کہ اپنے دی قسمت میں ہدایت ہے ہی نہیں. پتہ لگ جاتا ہے نا. ایک بندہ ہدایت دی طرف والا ہوئے نا تے اللہ انہوں سمجھ دے دیتا ہے. جیدے دل میں طرف ہی نہ ہوئے ہدایت دی سیدھے راستے میں جان دی اللہ پھر انہوں ہدایت بھی نہیں ہے. قرآن کھول کے سامنے رکھ دیو کہ وہ اپنا ترجمہ پڑھ لے. جنہیں نہیں مننا انہیں پھر بھی آخر ہے میرے امام کا قول اس طرح نہیں ہے. میرے فلاں کی بات اس طرح نہیں ہے. اور یار رب نے دیکھنا ہے کہ اپنے قرآن والے میرے مصطفیٰ کے فرمان سوئے نبی نے فرمایا سی نا طرف توفیق کو ماما رہی لن تسلو
ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی کہ میں تواڈے کول کوچ نہ چھڈ کے جا رہا رب دا قرآن چھڈ کے جا رہا تے اپنی سنت چھڈ کے جا رہا جڑا انہاں تے عمل کرے گا وہ کامیاب جڑا نہیں کرے گا کامیاب ہو سکتا نہیں ہوئے گا جناب ابراہیم علیہ السلام نا امید ہو گئے تے آندے کی نے اچھا ابا جی جے تہاڈی قسمت وچ ہدایت نہیں نا تے میں بھی پھر اعلان کرنا قال سلام علیکم ابا جی چنگا پھر میرا آخری میرے سلام ہے ساڈے ورگا ہوتا تے بری زبان استعمال کرتا کیوں جی برے لفظ بولنا پر ابراہیم نبی نے دسیا باپ پاویں دشمن بھی ہوے تے باپ دا ادب پھر بھی کرنا چاہیے باپ دا ادب کریا کر باپ دا ادب کریا کر میرے نبی نے فرمایا ماں دے قدماں تھلے جنت دے تے تیری ماں تے تو اولاد انہاں سارے دی جنت اگر دروازہ ہے تو تیرا باپ باپ نو راضی کر تیری جنت ماں نو راضی کر تیری جنت بن جائے گی حضرات میرے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال السلام علیک اچھا ابا جی آخری سلام ہے تے میں جا رہا ہوں کدھر چلے ہیں آپ فرماتے ہیں سا استغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا ابا جی میں جا رہا ہوں پر میں وعدہ کرنا ہوں میں رب کو تہاڈی بخش دی دعا کرتا ہی رہاں بخش دی دعا دا وعدہ کیتا تے تر پہلے صدقے جاواں قربان جاواں جناب ابراہیم علیہ السلام وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا جناب ابراہیم علیہ السلام تو رہتا ہے اچھا ابا جی آخری سلام ہے میں جا رہا ادھر باپ گھران ٹر پیا تے بیٹا پنڈوں بال ٹر پیا پتہ ہی کوئی نہیں کدھر جانا ہے سمت کا پتہ نہیں رستیوں کا پتہ نہیں منزل کا پتہ کوئی نہیں جناب ابراہیم ٹر پہ آتے میں اللہ سویا میں تیرے حکم دے تیری طرف کرتے ہمار میرے منزل بھی تو دینی ہے اللہ میرے رستہ بھی تو دکھانا ہے اللہ میں کتے جانا ہے یہ بھی تیرے اختیار میں اندر ہے جناب ابراہیم علیہ السلام عزت کر گئے آپ چل رہے میں باپ کا چلا گیا اے علاقے والے آتے میرے پاس ابراہیم گیا لیکن انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ ایک وقت آئے گا جناب ابراہیم علیہ السلام نے کئی علاقے کو آباد کر دے رہے ابراہیم علیہ السلام کدھر گئے یہ زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ تک بیان کریں گے اللہ کو دعا ہے اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام دی سیرت کو پڑھ کے سن کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین